ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے معروف اسکالر جناب ڈاکٹر تیمور رحمان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے ایک عرصہ پہلے میں نے ایک کیمبرج کی رپورٹ دیکھی تھی، تب صرف ہم نے اے آئی کے ابھی ہجے ہی کر رہے تھے کہ اے آئی کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 45% آف جابز جو ہیں یا ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی یا ایلیمنیٹ ہو جائیں گی. آج یہ ڈیووس میں ایک رپورٹ آئی ہے فیوچر آف جابز 2025 کے نام سے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ اے آئی کی وجہ سے بہت سی جابز یا تو ختم ہو جائیں گی، یہ ڈیٹا انٹری اور یہ وغیرہ، اور دوسرا یہ کہ یا اگر آپ اپ سکل نہیں کرتے تو 39% جو جابز ہیں وہ اب آپ کو کتنے ایکوپڈ ہیں ہماری یونیورسٹی، ہمارا نظام تعلیم کیا اتنا از اٹ ایکول ٹو دی اوکیژن جناب تیمور صاحب؟ جی تھینک یو ویری مچ سر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق 85 ملین جابز 2025 کے آخر تک ختم ہو جائیں گی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا نمبر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ CNN کی اپنی رپورٹ کے مطابق 41% کمپنیاں جو وہاں پہ ہیں امریکہ کے اندر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اے آئی کے حوالے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی امپلائمنٹ کم کر دیں، ہم لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک دیں اور اس کی جگہ اے آئی کو استعمال کر لیں. تو اس کی صورتحال میں میرا خیال ہے آپ کو شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ وہ جابز جو کہ امریکہ اور یورپ کے اندر ہیں، جہاں پہ زیادہ تر کام کمپیوٹرز پر بیٹھ کے کیا جاتا ہے، تو ان میں سے بہت بڑی اکثریت اے آئی ٹیک اپ کر لے گی اور وہاں پہ کافی ٹھیک ٹھاک نقصان ہوگا. ایسی نوکریاں پاکستان، انڈیا جیسے ملکوں کے اندر، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ویسے ہی کم ہوتی ہیں، کیونکہ ہم یا ایگریکلچرل اکانومی ہے یا سروسز سیکٹر ہمارا کافی بڑا ہے، تھوڑی سی مینوفیکچرنگ ہے ہمارے پاس، مگر وہ نوکریاں جو کہ ہم کمپیوٹرز پہ کرتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہیں، بہت کم ہیں. انڈیا میں تھوڑی زیادہ ہیں. اچھا ایک اور سوال پھر آپ سے میاں صاحب سوال کریں گے. ایک اور بڑی اہم بات آج میں نے ایک آرٹیکل گارڈین میں دیکھا، اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ڈیپ سیک نے. انہوں نے کہا جی یہ ہم نے کوئی پروفٹ کے لیے نہیں کیا، ہم نے ایکو سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ہے. ایک تو یہ بات، اور ساتھ ہی ٹریڈ وار ایک دم سے ماضی میں چلی گئی اور اب اے آئی کی وار چل رہی ہے، پابندی لگا رہا ہے امریکہ اپنے نیول سسٹم، اور یہ اب یہ کیا ایک نئی جنگ شروع ہو رہی ہے ان دو بڑی طاقتوں کے مابین، ایک جو ظاہر لاغر ہوتی ہوئی طاقت اور ایک ایمرج کرتی ہوئی طاقت؟ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب نیوکلیئر ریس چل رہی تھی، پھر اس کے بعد اسپیس ریس چل رہی تھی. تو آج کل جو ٹیکنالوجی کا فرنٹیئر ہے وہ ہے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور چپ کی ڈیولپمنٹ ہے، انٹرنیٹ چپ وغیرہ کی ڈیولپمنٹ. اور اس میں امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ان کے پاس بہت بڑی ایک مونوپلی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. چپس تو خیر بہت ساری تائیوان میں بنتی تھیں، مگر ان کا یہ بہرحال خیال تھا کہ اس میں ہمارے پاس مونوپلی ہے. اور چائنا کے اوپر انہوں نے کئی قسم کی پابندیاں لگا دیں، ٹیرس وغیرہ لگا دیے. خاص طور پہ ٹرمپ کا یہی تھا، اکنامک نیشنلزم اس کا ایجنڈا تھا کہ ہم ان کو اے آئی میں مہارت حاصل کرنے نہیں دیں گے. مگر حیران کن بات ہے کہ ڈیپ سیک کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو اے آئی ڈیولپ کیا وہ $6 ملین کے اندر ڈیولپ کر لیا، یعنی ایٹ اے فریکشن آف دا کاسٹ ڈیولپ کر لیا. وہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے جو چیٹ جی پی ٹی کرتا ہے، اور پاور بھی وہ کم استعمال کرتا ہے، اور مطلب کوڑیوں کے دام انہوں نے بنا لیا ہے سرٹن سینس. لیکن ڈاکٹر صاحب جو دنیا میں ٹیکنالوجی وار جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور چین نے ڈیپ سیک کے بعد آج ایک اور ایپ جو ہے وہ لانچ کر دی ہے، اور جو ڈیپ سیک ہے وہ اس میں 6 ملین میں بنتی ہے، اور جو امریکن جو باقی جو یورپین جو ایپس ہیں وہ بلینز ڈالرز میں بنتی ہیں. اس طرف دیکھا جائے تو ہواوے جو ہے وہ ایپل کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ان کے جو شیئرز ہیں وہ عوامی شیئرز جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں. تو کیا آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں یا آئندہ آنے والے جو سال ہیں اس میں چین لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وار میں جو ٹیکنالوجی کی وار ہے؟ ایسے ہی ہے جی. دیکھیں میرا اپینین تو میٹر نہیں کرتا، میٹر تو کرتا ہے سٹاک مارکیٹ کا اپینین. سٹاک مارکیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیویڈیا کا شیئر 600 بلین سے گرا ہے، اور دوسرے شیئرز بھی گرے ہیں. ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے جیسے ہی ڈیپ سیک جو ہے وہ لانچ ہوا ہے. تو پوری ٹیک مارکیٹ کے اندر ایک طوفان آ گیا ہے، اور اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ایپلیکیشن نہ صرف کامیاب ہے بلکہ وہ ڈسپلیس کری چیٹ جی پی ٹی کو. یہی کچھ معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی، اس پہ بھی بات چیت ہوتی رہی ہے کہ یا تو اس کو بین کر دو یا پھر مائکروسافٹ اس کو خرید لے. تو چائنا نیک ٹو نیک نہیں جا رہا ہے اس وقت امریکہ سے، مگر کچھ چیزوں میں ان سے آگے بھی ہے، اور اس وجہ سے امریکہ کافی پریشان ہے. جی میاں صاحب، اب ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں جناب ڈاکٹر تیمور رحمان، بڑی اہم ہمیں وہ اطلاعات فراہم کر رہے تھے. مگر صاحب مین وائل چونکہ ہمیں موقع ملا ہے تو یہ تو پوری دنیا کے جو معاشی خد و خال ہیں یہ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹیک وار میں جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بعض جگہ پہ وہ نیک اینڈ نیک نہیں ہے بلکہ وہ اس کو پیچھے بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جس کی سب سے بڑی مثال یہ ڈیپ سیک ہے. اور جو اس نے اچھی بات کی اس نوجوان نے، وہ بڑا یعنی ایک نوجوان آدمی ہے، اور پتہ نہیں مشکل سا نام ہے ان کا، لی فینگ، کہ وہ if I'm not wrong and if I'm wrong I'm sorry، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ انسانیت کے لیے کیا ہے. اور میاں صاحب ایک اور بڑی بات ہے جو میں ڈاکٹر صاحب سے اگر بات ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا جو سب سے بڑی بیڑیاں ہیں کہ بھئی وہ اس کو آپ بجائے فلاح انسان کے لیے یا انسانیت کے لیے استعمال کرنے کے لیے، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے چائنا کا یہ نوجوان جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے پروفٹ کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا. تو باقی تو جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ پروفیٹیرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، مطلب ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہیں، ہم اتنے ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. صاحب دیکھیں ٹیکنالوجی کی وار تو ہے اس وقت ٹیکنالوجی جو ہے وہ پروفٹ کے لیے یا ٹیکنالوجی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے نہیں کسی اور طرح کے لیے یوز ہو رہی ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان بلکہ دنیا کے درمیان اس طرح ہے جیسے جنگ لگی ہوئی. لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کر لیں تھوڑی سی سر. پاکستان تو ہم تو سولرائزیشن سے نہیں نکل پا رہے. آج وزیر با تدبیر نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے وزیر توانائی نے، قائد صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جو 2.25 لاکھ لوگ ہیں جو نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں سولر کی، وہ 2 کروڑ لوگوں پہ ہیوی ہو گئے ہیں اور 103 ارب روپے کا بوجھ ان پہ پڑ رہا ہے. اور جو حکومت 19 روپے 38 پیسے فی یونٹ میں بجلی دیتی ہے سولر سے لیتی ہے، سولر نیٹ میٹرنگ سے، وہ بھی ان کو بوجھ لگ رہا ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کے 2000 ارب روپے دیے جاتے ہیں سالانہ، اور حکومت جو ہے وہ صرف 19 روپے 38 پیسے نیٹ میٹرنگ والوں کو دیتی ہے اور 45 روپے 6 پیسے کا یونٹ جو ہے عام صارفین کو دیتی ہے. اب جو 19 روپے ہے اس میں 10 لاکھ روپیہ ایک لگا کر 5 کلو واٹ کا جب سولرائزیشن کا پلانٹ لگاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کی جو پے بیک ہے اس کا وہ 4 سال میں ہی ہوتا ہے. اور آج وزیر با تدبیر فرما رہے تھے کہ نہیں وہ 1 سال میں ہوتا ہے. اب حکومت گراس میٹرنگ پہ جانا چاہ رہی ہے اور گراس میٹرنگ پہ 9 روپے میں آنا چاہ رہی ہے. تو کیا قائد صاحب حکومت سولرائزیشن کی حوصلہ شکنی کر پائے گی؟ کیا حکومت جو ہے سولرائزیشن کو ختم کر پائے گی؟ کیونکہ ہر گھر پہ اگر پلانٹ لگ گیا، انہوں نے اپنی بیٹریاں لا کے لگا لی، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ میاں صاحب میں آپ کو عرض کروں، انہوں نے کہا نا جی کہ ہم غریب آدمیوں کا بڑا دکھ تھا، میں سمجھتا ہوں ہمارا بھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ان کے درد دل کو دیکھ کر. حضور $18 بلین پہ 24 کروڑ لوگ آپ کو پالتے ہیں یو این ڈی پی کے مطابق. 850% آپ نے ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، ادھر بھی بڑھا رہے ہیں آپ، اور بیگنگ باؤل ہمارے ہاتھ میں ہے. اور $18 بلین ڈاکٹر حفیظ پاشا نے یہاں پہ یہ فگر دی تھی کہ، اور اس میں یہ کہا تھا کہ یہ رپورٹ انہوں نے خود بنائی ہے جو ان کے شاگردوں نے بنائی ہے، غالباً میں غالباً کہہ رہا ہوں مبینہ طور پر، وہ $23 بلین. تو ادھر آپ کا دل پاش نہیں ہوتا. یہ جب یہ سارے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وزارتوں میں جا کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ ہے کہ کولنگ کے لیے 9,000 میگا واٹ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. اگر 9,000 میگا واٹ سولرائزیشن سے نکل جائیں، وہ استعمال کر لیے جائیں، باقی سستی بجلی انڈسٹری کو دے دی جائے. حکومت کہتی ہے کہ ہم 27 روپے میں فی یونٹ انڈسٹری کو بجلی دے سکتے ہیں، 22 روپے کا گھریلو صارفین کو دے سکتے ہیں. ایسا ممکن تو ہے نا قائد صاحب؟ میاں صاحب آپ 40-45 ہزار کی آپ نے لگا دیے میگا واٹ کے، استعمال 20,000 18,000 ہونی ہے، باقی کے پیسے نہیں دینے ہم نے. اور یہ کیوں لگائی گئی اوور کیپیسٹی جب آپ کے پاس تاریں نہیں تھی بجلی گزارنے کے لیے؟ تو کیا ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ ان کو کھولو، ان کو کھول کے سپریم کورٹ میں لے کے جاؤ، ان کا وہ کرواؤ، فورینسک آڈٹ کراؤ اور پتہ کراؤ یہ کیا، یہ ماشاءاللہ دیانتداری کے یہ جو مینار ہیں ان کو ذرا ننگا کرو، ان کے پردے ذرا نیچے کرو تو پتہ چلے کہ یہ بجلی کی اس بربادی نے 2 چیزیں کھا گئی اس ملک کو. ایک آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھا گئیں، یہ جو آج ان کے پیچھے جا رہے ہیں جو بڑے آج کل پرہیزگار اور قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کے وہ ماشاءاللہ ہمیں بتاتے ہیں اپنی دیانتداری کی کہانیاں، جو یہاں پہ محل بانٹتے پھرتے تھے اور پھر ملیر میں جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. کھولیں یہ، کیونکہ ننگے تب ہی ہوتے ہیں جب یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور جب آپس میں باہم اکٹھے ہوتے ہیں تو مل کے ہماری کھال کھینچتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمارے دکھ میں اتنے پریشان نہ ہو. محترم لغاری صاحب، ٹیکس کے بارے میں بھی IMF رکاوٹ ہے اور جو ریلیف ہے اس کے بارے میں IMF رکاوٹ ہے، لیکن جو پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھتی ہیں یا بڑھ گئی ہیں، یا گاڑیاں جو خریدی جا رہی ہیں 1087 گاڑیاں، اس پہ IMF نہیں بولتا. اور حضور میں تک کیا سی نا جو آپ کی پرفارمنس ہے آپ کے اپنے وزیر موصوف کے مطابق تو انہوں سالم ٹانگا نہ کرا کے دئیے سی. مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی بڑی رکاوٹ ہیں خود
وزیر موصوف کہہ کے گئے ہیں، ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ جی یہ نہیں ہونے دیتے، ایف بی آر میرے انڈر ہے، تو وہ آپ ہونے نہیں دیتے. گاڑیاں آپ 1000 وہ لے لیتے ہیں، $18 بلین جو ہے، اور پلاٹ آپ کو ملتے ہیں. آپ کی پینشن ذرا دیکھ، عوام کی، غریب آدمی کی پینشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو ٹاپ کی بیوروکریسی ہے اس کی پینشن دیکھیں 80-80 90%. اور پھر یہ مجھے بتائیں کہ 30-30 لاکھ کا پلاٹ جو ہے 30-30 لاکھ روپے میں لے کے پرائم پراپرٹی کہاں بکتی ہے؟ اس طرح نہ کریں. اور ادھر دیکھیں سینیٹری ورکرز آن سٹرائک، یہ ملتان میں غالباً ابھی آپ نے فرمایا، ایک بات فرمائی تھی کہ 45,000 میگا واٹ کی ہماری کیپیسٹی ہے، ہم اتنا پیدا نہیں کر پا رہے اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. لیکن ایک میں خبر دیتا جاؤں کہ آئی جے سیپ ایک پلان ہے حکومت کا جو کہ منظور ہو چکا ہے، اس کے تحت نئے پاور پلانٹس آ رہے ہیں جو کہ 9,000 میگا واٹ کے ہیں. ہم 9,000 میگا واٹ اپنی کیپیسٹی بڑھانے جا رہے ہیں. قائد صاحب کیوں لگا رہے ہیں یار؟ 45,000 جمع 9,000 میگا واٹ، پھر ہم بہت بڑی کیپیسٹی والا ملک بن جائیں گے. میاں صاحب پچھلے تو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ابھی ہم یہ خبر چلا رہے ہیں، یہ دیکھیں آج آپ دوسری خبر دوں، ڈان کی خبر ہے پی آئی سی میں. میں نے ایک سینئر ڈاکٹر، ان کا نام نہیں لیتا، ان سے بات کی کہ وہاں پہ جو آج سٹرائک چل رہی، 2 دن سے پی آئی سی پنجاب میں وہ ڈان لکھتا ہے، آصف محمود غالباً آصف کی خبر ہے کہ جناب ہمارے ہاں لائف سیونگ ڈرگز نہیں ہیں. ینگ ڈاکٹرز نے یہ کلیم کیا ہے کہ آ کے ہمارے جو اٹینڈنٹ ہیں مریضوں کے، وہ ہم انہیں کہتے ہیں جو بازار سے دوائیاں لے کے آؤ، اور وہ ہم سے لڑتے ہیں. اور وہاں اندر کی میں نے خبر پتہ کی ہے کہ جو ریسنٹلی جو لڑائی ہے، وہ لڑائی یہ ہے کہ جو نئے چیئرمین لگائے گئے ہیں، جو کہ ایک یہاں سے ان کی نیشنلٹی بھی غالباً یہاں کی نہیں ہے، اور یہاں کی جو ڈی جی ہیں یہ ان کے اوپر لڑائیاں، نیچے لڑائیاں، مریض رول گئے. تو یہ، اور لیکن ادھر ہم تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، ادھر ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، اور یہاں لوگ ٹریٹیبل ڈیزیز سے مر جاتے ہیں، اور لوگ نان سائنٹیفک میڈیسن لے کے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں. اور ہمارے دل میں دکھ میں کتنا ہے کہ دیکھیں یہ ہم نیٹ میٹرنگ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ہم 2 کروڑ لوگوں کا ہمارے دل میں بڑا درد. لیکن قائد صاحب کچھ رائٹ سائزنگ بھی ہو رہی ہے. آج 2 بڑے خبریں ہیں، وہ اس میں ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور آئی جی کے پی کے تبدیل کر دیے گئے ہیں. کوئی بڑا ہونے والا ہے لگتا ہے مجھے، کوئی شاید ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ایف آئی اے کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ ان کو انٹرپول سے لایا جائے. تو کیا ڈی جی ایف آئی اے کی تبادلہ جو ہے وہ اس کی کڑی ہے، یا جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ انکوائری پر عمل درآمد نہیں کیا جو امیگریشن کے حوالے سے جو پاکستانی وہاں پر ڈوبے، ان کے جو ذمہ داران تھے ایف آئی اے میں بڑے افسر، ان کے خلاف انہوں نے انکوائری جو ہوئی تھی ان پر عمل درآمد نہیں کیا، میں بریک پہ جا رہا ہوں، اس لیے ان کو تبدیل کر دیا گیا.